ڈیمانڈ مینجمنٹ کا دوسرا جو انفارمیشن فلو جو ہے وہ ہے ایم پی ایس سسٹم میں. ایم پی ایس از ماسٹر پروڈکشن شیڈیول سسٹم. اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. انفارمیشن کس لیول پر ہوگی؟ اب اگین ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ، تو اس میں انفارمیشن بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. فار ایگزامپل میک ٹو اسٹاک کے اندر ایکچوئل ڈیمانڈ جو ہے وہ ایم پی ایس کو پرووائڈ کی جائے گی. ایکچوئل ڈیمانڈ، کیونکہ ایم پی ایس جو ریکارڈ ہے وہ بیسیکلی اٹ از اے ریکارڈ جو کہ کوآرڈینیشن پرووائڈ کرتا ہے بٹوین دا سیلس فورس اینڈ دا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. اس کے اندر ایکسپلین کیا ہوتا ہے کہ جی کتنی کیپیسٹی اویلیبل ہے کسٹمر کو پرومس کرنے کے لیے، کتنی آلریڈی ہم پرووائڈ کر چکے ہیں، اور کتنے ہم کس پیریڈ کے اندر باقی پرووائڈ کر سکیں گے. تو اس بیسس کے اوپر پھر سیلس فورس پرومس کر سکتی ہے کسٹمر کو کہ ویدر نیکسٹ اس کے اندر یہ پرووائڈ ہوگا، نیکسٹ ویک ہوگا کہ اس کے بعد ہوگا، کب ان کا باقی ریکوائرمنٹ جو ہے اور جو آرڈرز ہیں وہ پرووائڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. سو یہ انفارمیشن جو ہے، یہ ایکچوئل ڈیمانڈ جو ہے، یہ ایم پی ایس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایم پی ایس بھی پھر ادھر ان کو واپس کیپیسٹی کے بیسس کے اوپر، کیپیسٹی سے مطلب ہے کہ انوینٹری ہوئی ایم ٹی ایس کے اندر کہ کتنی انوینٹری اویلیبل ہے اور کیسی پروڈکشن ہو رہی ہے اور کس طرح یہ ڈیمانڈ، ایکچوئل ڈیمانڈ میٹ ہو رہی ہے. جو اے ٹی او انوائرمنٹ ہے، دیٹ از اسمبلی ٹو آرڈر انوائرمنٹ، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بہت سے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں کسٹمر کے پاس. فیملی پروڈکٹ مکس اویلیبل ہوتی ہے، اس کے اندر آپشنز ہوتے ہیں. تو اس کا جو مکس کے فورکاسٹ ہے، ایک تو وہ پرووائڈ ہوتا ہے ایم پی ایس کو، جیسے کہ یہ پرووائڈ ہوا تھا سیلز اینڈ آپریشنز پلان میں، یہاں بھی وہ پرووائڈ ہوگا. لیکن یہ ایس کے یو لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسٹاک کیپنگ یونٹ لیول کے اوپر. اور دوسرا ایکچوئل ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ جی کسٹمر کی ایکچوئل ڈیمانڈ آئی ہے، اس کو اب انہوں نے پروڈیوس کرنا ہے اور وہ سپلائی کرنا ہے. تو اس بیسس کے اوپر جو کمیونیکیشن ہے ود ایم پی ایس ان اے ٹی او انوائرمنٹ، دیٹ از مکس فورکاسٹ ایز ویل ایز دا ایکچوئل ڈیمانڈ، سو دیٹ کسٹمر کا جو آرڈر ہے وہ فلفل کیا جا سکے. ایم ٹی او انوائرمنٹ یا ای ٹی او انوائرمنٹ کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ بالکل چینج ہو جاتی ہے. اس کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کسٹمر کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بٹوین کسٹمر اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. تو کسٹمر کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں، کسٹمر کے جو ریکوائرمنٹ ہے، کنفیگریشن ہے، وہ یہ فائنل کنفیگریشن کی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ مینجمنٹ اس کو میٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو اسپیسیفکیشن پرووائڈ ہوتی ہے. وہ اس سے پورا اس کو کنفیگر کرتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور پھر اس کی پروڈکشن کے اندر چلے جاتے ہیں. تو جو اس کی ڈیمانڈ ہے کسٹمر کی، جو آرڈر ہے کسٹمر کا، وہ ایک بار ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کسٹمر اس ڈیزائن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اپنی ریکوائرمنٹ کے فلفل ہونے کا اس کو پورا وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ڈیزائن. تو پھر اس کی پروڈکشن اور آرڈر پرومس ہوتا ہے جو کہ ڈی ایم کو دیا جاتا ہے. ڈی ایم میننگ ڈیمانڈ مینجمنٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ڈیمانڈ مینجمنٹ کسٹمر کو وہ ڈیڈ لائن وہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ تک، اس ٹائم تک ہم یہ پروڈیوس کر کے پہنچا دیں گے. یہ پھر ایک پروجیکٹ کی شکل لے لیتا ہے اور پروجیکٹ کے طور پر اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جمبو جیٹ از اے پروجیکٹ، تو ادھر بھی کیونکہ یہ بے شک چھوٹا پروڈکٹ ہو، لیکن کیونکہ بالکل نیا پروڈکٹ ہے ہر ٹائم،
تو یہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پروجیکٹ اور اس کے طور پر اس کو پھر ہینڈل کیا جاتا ہے.